ارمان بطول سے کہتا ہے کہ تم زرین کے پاس جاؤ اور تمام ثبوت اکٹھے کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اس پر بطول مان جاتی ہے اور زرین کے پاس چلی جاتی ہے۔ ادھر شاہجہان اپنی کمپنی کی کامیابی کی خوشی میں ایک ڈنر کا اہتمام کرتا ہے اور راہا کو بھی بطور خاص مہمان مدعو کرتا ہے۔ جب راہا خوبصورت انداز میں تیار ہو کر پارٹی میں پہنچتی ہے تو شاہجہان اسے شادی کی پیشکش کر دیتا ہے۔ یہ سن کر راہا حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر زرین کی پہلی بیوی ماریا ارمان کے ساتھ مل کر زرین کے پیچھے آ جاتی ہے اور اس کا گریبان پکڑ کر کہتی ہے کہ میری جائیداد واپس کرو ورنہ میں تمہیں عدالت میں لے جاؤں گی۔ یہ سن کر زرین گھبرا جاتا ہے۔ اسی دوران ارمان بھی زرین سے کہتا ہے کہ عدیل کے گھر کے کاغذات مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ زرین انکار کرتا ہے، اس کے پاس وہ کاغذات نہیں ہیں، جس پر ارمان کو بہت غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف بطول زرین کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اس کے قریب رہنے لگتی ہے۔ وہ وسیم کے کمرے میں جا کر عدیل کے گھر کے کاغذات چرانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسی وقت زرین وہاں آ جاتا ہے۔ بطول گھبرا کر کاغذات وہیں چھوڑ دیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے، جس سے زرین کو اس پر شک ہو جاتا ہے۔ ادھر سدرا نرمین سے کہتی ہے کہ وہ خود مختار بننے کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہے، جس پر کبیر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے، تمہیں ضرور تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اسی دوران ماریا عدالت جا کر زرین کے خلاف جائیداد چوری کرنے کا مقدمہ درج کروا دیتی ہے، جس کے خوف سے زرین کی ساری جائیداد واپس کر دیتا ہے۔ بطول موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وسیم اور زرین کی ایک ویڈیو بنا لیتی ہے، جس میں وہ نانا جان کی جائیداد بیچنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ویڈیو ارمان کو دکھاتی ہے، جس پر ارمان اس کی تعریف کرتا ہے۔ ادھر زرین اور وسیم سرمایہ کاروں کے شیئرز بیچ کر ملک سے فرار ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ارمان کو اس بات کا علم ہوتا ہے، وہ ان کی لوکیشن ٹریس کر لیتا ہے اور فوراً پولیس کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے، جہاں دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ عدالت بعد میں انہیں عمر قید کی سزا سنا دیتی ہے۔ بعدالازاں ارمان عدیل کے گھر کے کاغذات واپس لے کر اسے دے دیتا ہے، جس پر عدیل اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شاہجہان دوبارہ راہا سے شادی کے بارے میں پوچھتا ہے اور اس بار راہا ہاں کر دیتی ہے۔ پھر عدیل ارمان سے کہتا ہے کہ وہ اسے راہا کے پاس لے جائے۔ وہاں جا کر وہ راہا کو زرین اور وسیم کی حقیقت بتاتا ہے، جس پر راہا حیران رہ جاتی ہے اور ارمان سے معافی مانگتی ہے۔ ارمان اسے معاف کر دیتا ہے اور دونوں مل کر نانا جان کا کاروبار سنبھالنے لگتے ہیں۔ اسی دوران آسیہ راہا کو مشورہ دیتی ہے کہ بطول کو بھی اپنی بہنوں کی طرح سمجھتے ہوئے آدھی جائیداد اس کے نام کر دے، لیکن عدیل وہاں آ کر اس پر غصہ کرتا ہے اور سخت ناراض ہوتا ہے اور آسیہ کو ڈانٹ دیتا ہے، جس پر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آخر میں ارمان راہا کو شادی کی پیشکش کرتا ہے، مگر راہا بتاتی ہے کہ وہ پہلے ہی شاہجہان کو ہاں کر چکی ہے۔ ارمان افسردہ ہو کر کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شادی کے موقع پر جب شاہجہان اور راہا اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ارمان آ کر سچ بیان کر دیتا ہے۔ اس پر شاہجہان راہا سے کہتا ہے کہ وہ اسی شخص سے شادی کرے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ تب راہا اعتراف کرتی ہے کہ وہ ارمان سے محبت کرتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، راہا کی شادی ارمان سے ہونی چاہیے یا شاہجہان سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راہا کی شادی ارمان سے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ راہا کی شادی شاہجہان سے ہو تو لائک کریں اور کامنٹ میں مجھے اپنے رائے سے آگاہ کریں۔